اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیطان کن لوگوں کو ان کے اعمال اچھے کر دکھاتا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے، لیکن میں ایک جہد سے شروع کروں گا۔ دیکھیں، اگر میں اس بات کو عمومی طور پہ لوں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کام کی یہ گناہ جو ہے ابتدا میں انسان تھوڑا سا تردد کرتا ہے گناہ کرنے میں، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس کو کام اس میں برائی نہیں نظر آتی اس کام میں۔ ایک جملہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں، وہ یہ ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں وہ لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دوڑ دھوپ دنیا ہی کے لیے صرف ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور گمان ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی ان کو اپنی زندگی پر کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی برے کاموں میں مصروف ہیں۔ اور دیکھیں، آج جس طرح کہ ہم جس طریقے سے بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہر شخص دین کے بارے میں اپنے ذہن سے کام لیتا ہے، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہی نہیں ہے۔ بے مقصد کام، بلا ضرورت کام، انسان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو میں نے مثال دی ہے نا، وہ موٹر سائیکل والی بتی کی۔ موٹر سائیکل کی بتی جل رہی ہے، دن کا وقت ہے، 10 لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بتی بند کر دو، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو یہ نہ خود بے مقصد کام کرتا ہے، بلا ضرورت خود بھی کوئی کام نہیں کرتا، نہ دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں جو بھی ہے، ہر کام کا ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت کے تحت کرتے ہیں، اور ایک نیت ہوتی ہے۔ بغیر نیت کے، بغیر ضرورت کے کوئی کام کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ ایک نیت ہوتی ہے، اچھی یا بری وہ ایک بات الگ ہے۔ اب جہاں تک جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا۔ اب یہ میں اپنے ترجمہ تو میں نے آپ کو سنا دیا نا، اب میں اپنی طرف سے کچھ تھوڑا سا اس کا مضمون بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کو اصل سمجھ لیا، دنیا کو اصل سمجھ لیا، اور دنیا کے پیچھے اب یہ دوڑ رہا ہے، یہ میں، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرا کاروبار، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا اثاثے، یہ میرے ایسٹس، اور یہ میری پوزیشن معاشرے میں۔ پوزیشن ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی ایک پوزیشن بنا کے رکھتے ہیں، تو پھر اسی میں وہ کہتا ہے کہ یعنی دنیا ہی کو بعض لوگوں نے اصل سمجھ لیا، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر ہی ہماری نظر میں اصل ہے، اس کی کامیابی ہماری نظر میں اصل ہے، ناکامی اس کی ہماری نظر میں اصل ہے کہ نہیں ایسا؟ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یعنی ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں نا۔ دو دوست بڑے عرصے بعد ملتے ہیں، 40 سال ہو گئی ہے ملاقات کو، کیا حال ہے بھائی، کیسے گزر رہی ہے؟ یار اللہ کا بڑا کرم ہے،
بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، تنخواہ لگی ہوئی ہے، سرکاری گھر ہے، علاج فری ہے، رہائش فری ہے، پیٹرول فری ہے، مثال کے طور پر اس کا بس تنخواہ ملتی ہے، وہ بھی بچ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ بالائی خرچے ویسے ہی لوگ پورے کر دیتے ہیں. بڑا اللہ کا کرم ہے. ایسے ہیں لوگ معاشرے میں. اب یہ ہے نا کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک عمومی وہ ہے، ایک شخص کے، یعنی ایک شخص کی پریشانی، ہم میں سے ہر شخص کی پریشانی صرف دنیا ہے. جو کہ پریشانی کی بات ہے وہ صرف دنیا کی ہے. بس ایک اگر چنچی والا ہے، خرگاڑی والا ہے، یعنی کم تر سے آپ شروع کر لیں نا، اور یا آپ آگے آگے چلیں. ایک کاریگر ہے، درزی ہے، دوسرا کاریگر ہے، دکاندار ہے، الیکٹرانکس کی دکان ہے، جو بھی ہے، جو بھی لوگ، کوئی پریس کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. تو ہماری ساری پریشانی صرف ظاہر کی ہے. ظاہر خرچے پورے ہونے چاہیے، یہ ایک پریشانی ہے. ہمارے گھر کے خرچے پورے ہونے چاہیے، اس کی پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پہ یہی ساری پریشانیاں. پھر بعض لوگوں کی پھر اپنی اپنی پریشانیاں ہیں. کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، مجھے ممبری چاہیے، مجھے بازار کی یونین کی صدارت چاہیے، اس میں عہدہ چاہیے. ایک زمانہ تھا ہمارے مردان میں، 2 دھڑے تھے، تو وہ دوسرے دھڑے کو ملانے کے لیے ایک دھڑے نے دوسرے دھڑے کے 10 لوگوں کو سینئر نائب صدر بنا دیا، یا نائب صدر بنا دیا. کوئی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، جس کو دیکھو نائب صدر، نائب صدر، نائب صدر، 10 نائب صدر. یہ پر ہوتی ہیں. پھر لوگ تقریر کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، یہ وہ. بہرحال اپنے آپ دیکھ لیں، یہ سارا ماحول ایسا ہے، سارا ماحول ایسا ہے. ظاہر داری ہے، ظاہر کی سوچ ہے، اور یہ ایک بہت، میں کہہ رہا ہوں، خراب علامت ہے. ساری سوچ ظاہر کی ہے. اچھا، اب یہ ہے نا کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس نے جو ذمہ داری لی تھی، جب اس کو مردود کیا گیا تھا، تو اس نے پہلی بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ تو اس کو اپنے لیے بنا رہا ہے. قرآن میں الفاظ ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے تو اس انسان کو اپنے لیے بنا رہا ہے، اپنے طرف بلا رہا ہے، اور تو مجھے پتہ ہے کہ تو اس کو اپنا راستہ بھی بتائے گا. لیکن میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس میں بیٹھوں گا، اور میں اس کو بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو اس میں آپ شکر گزار نہ پاؤ گے. یہ شیطان نے، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں ابھی آدم نہیں آیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرا جو راستہ ہے، تیرا راستہ، لفظی ترجمہ پڑھے نا، لَأَقْعُدَنَّ ضرور میں بیٹھوں گا، صِرَاطَكَ تیرے راستے. تو منزل تو اللہ ہی ہو گیا، منزل تو دنیا نہیں ہے. تو وہ پھر جو ہے میں ان کو بہکاؤں گا، اور آپ اس کو اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو شیطان کا تو کام یہ ہے. اس کی کیا مصلحتیں ہیں، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے اس نے عمر مانگی، عمر دے دی، قیامت تک اس کی عمر ہے، اور اس پہ میں بات کر چکا ہوں، بھی میں وہ نہیں کہہ رہا. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے بہکائے گا، اللہ کے راستے پر ہمیں چلنے نہیں دے گا. اور یہی ہو رہا ہے، اللہ کے راستے سے اس نے ہمیں بہکا دیا ہے. اب ہماری منزل کیا ہے؟ دنیا. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتا ہے کوئی. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، کہہ بھی دو نا، سمجھا بھی دو، پھر بھی کوئی منزل اللہ کو نہیں بنائے گا، ظاہری منزل ہے.
بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.